دشمن نے ایک کہاوت بنائی کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن اسلام نے کہا نہیں، نہ عشق میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ عشق کا نام دے کے کسی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کر سکتے، آپ جنگ کا بہانہ بنا کے کسی کے بچوں کا قتل نہیں کر سکتے، اب نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے کلپس نہیں دیکھتے، اس پر آنے والی خبریں نہیں پڑھتے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمیں سے، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، حقدار تو ہیں فصل گلستان کے بہت لوگ، ہے عرض چمن خون کی طلبگار ہمیں سے، اور مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، اور بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمیں سے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے تمام معاملات میں امت کی واضح طور پر رہنمائی فرمائی۔ موجودہ دور میں ایک اہم موضوع یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل پکڑا ہوا ہے، جس پر سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی انسان کے متعلق رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے یا اس کے مخالف بنایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر آنے والے کلپس نہیں دیکھتے، اس پر آنے والی خبریں نہیں پڑھتے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہزاروں سال پہلے جنگ جو تھی وہ میدان میں ہوتی تھی، اب 20% میدان میں ہوتی ہے، 80% میڈیا کے اندر ہوتی ہے۔ میڈیا میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ برے کو اچھا کیسے بنانا ہے اور اچھے کو برا کیسے بنانا ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام کا عمل، وہ ہمیں کیا تربیت دیتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کریں، کس طرح اس کو چلائیں، کس بات کی تمیز رکھیں کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا نہ کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح دشمن نے ایک کہاوت بنائی کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن اسلام نے کہا نہیں، نہ عشق میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں غلط ہیں، اور جو چیزیں انسانوں کی نگاہ میں بری ہیں، جو سماجک ویوستھا میں اچھی نہیں ہیں، آپ عشق اور جنگ کا نام دے کے ان کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ عشق کا نام دے کے کسی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کر سکتے،
آپ جنگ کا بہانہ بنا کے کسی کے بچوں کا قتل نہیں کر سکتے. یہ یہودیوں نے فکرہ بنایا کہ عشق اور جنگ میں سب جائز ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل غلط، عشق اور جنگ میں سب جائز نہیں ہے، بلکہ جو جائز چیزیں ہیں وہ ہمیشہ جائز رہیں گی، جو چیزیں حرام ہیں وہ عشق میں بھی حرام ہیں، میدان میں بھی حرام ہیں. سارا دن لوگ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی گند پروس رہا ہے، کوئی جھوٹ پروس رہا ہے، کوئی اچھائی کی بات کر رہا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس دور میں یہ موبائل نہیں تھا، لیکن باتیں تو یہی تھی، ذہنیت تو ایسی ہی تھی. رائے عامہ کو تو اس دور میں بھی ایسے ہی ہموار کیا جاتا تھا. اس دور میں بھی بڑے بڑے مبلغ خطیب ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی، لوگوں کے مجمع اکٹھے کیے جاتے تھے، کوئی کسی کو کسی قوم کے خلاف بھڑکاتا تھا، کوئی کسی کو اپنے رب سے ملواتا تھا. اس دور میں بھی ایسے ہی تھا. اب بس یہ فرق ہو گیا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھر بیٹھ کے الگ الگ لوگ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایک بات کو سن سکتے ہیں اور اس کے متعلق اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، مسلمان ہیں. ہمارے دین نے کہا کہ سب جائز نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اگر اسلام کو گالی دے تو ہم ان کے مذہب کو گالی دیں، ایسا نہیں. ایسا ممکن نہیں کہ کوئی آپ کی ذات پر تنقید کرے آپ بھی اس کی ذات پر تنقید کریں. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حکم ہے کہ ہم کسی کی برائی کرنے نہیں چاہ رہے، ہم اپنے دین کی بات کریں. ہم کسی کے پروڈکٹ کو خراب بتانے نہیں چاہ رہے، ہم اپنے پروڈکٹ کی بات کریں گے کہ ہم کیا بہتر بنا سکتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ. یہ ان لوگوں کے بعد نام بتا رہا ہوں جو مکہ مکرمہ میں غلام ہیں، جو سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب ہیں. ان کے آگے تو کوئی دم نہیں مارتا ہے، ان کے آگے نہیں کوئی بولتا ہے. لیکن جو غریب ہے اور اس وقت لوگوں کی نگاہ میں غلام ہے، تو جو گلی محلوں میں چلتے ہیں تو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن کوئی نعوذ باللہ ان کو پکڑ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بات کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آ گیا کہ فلاں آدمی نے فلاں ملک میں نعوذ باللہ روضہ مبارک کا ڈیمو بنا کے یہ کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو 50 گروپوں میں ڈالتے ہیں، 500 دوستوں کو بھیجتے ہیں کہ جلدی جلدی فارورڈ کرو، یہ دیکھو اسلام کے خلاف کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ جب طاقت نہیں تھی ان کے پاس اس وقت
کہ وہ موقع پہ ان کو جواب دیتے. سامنے سے ظلم ہو رہا تھا, تانے مارے جا رہے تھے اور بے ادبی کی کوشش کی جا رہی تھی, تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب اس تانے کو سن لیا, اس بے ادبی کو لفظ کو سن لیا, اس جگہ سے آ گئے اور پھر اپنے دوستوں میں پہنچے, اپنی مجلس میں آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, بڑے صحابہ کے پاس پہنچے, لیکن وہاں پہنچ کے بھی وہ برے لفظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے, بلکہ ان لفظوں کو اپنے ذہن میں, اپنے دل میں جا کے ڈیلیٹ کر دیا, کیونکہ یہ بے ادبی کی بات ہے, ہم اس کو آگے پہنچانے والوں میں اندر شامل نہیں ہیں. اگر کوئی بات سماج کے خلاف ہے, کوئی بات دین کے خلاف ہے, کوئی بات پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے خلاف آ رہی, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوسروں کو نہیں بھیجنا ہے, اس کی رپورٹ کرنی ہے آن لائن, اور اس میسج کو, اس پیغام کو اپنے موبائل میں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے, کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم گندگی کو پھیلاتے نہیں ہیں, بلکہ اس کو وہیں پر ختم کر کے اس ذکر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور صرف یہی نہیں, میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوں, بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو کہ کسی مسلمان کا موبائل پکڑ لو, ہو سکتا ہے وہ گنہگار ہو, اس میں 2-4 گندی فلمیں آپ کو مل جائیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی مسلمان کے موبائل میں اپنے کسی دوسرے مذہب والے دوست کے مذہب کے خلاف, کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے خلاف, کسی دوسرے مذہب کے رہنماؤں کے خلاف کسی گروپ میں کوئی میسج مل جائے, کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تربیت دی نہیں. کھلی چھوٹ ہے, جب مرضی آ کے ہمارا موبائل کھول کے دیکھو, اگر کسی قوم کے خلاف کوئی میسج مل جائے تو پھر یا تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے, اگر تمہارا میسج موبائل کھول لیا جائے تو گندگی سے لبریز ہے جس میں دھڑا دھڑ دوسری قوموں کے خلاف میسج بھرے پڑے ہیں. ہمارے رسول کریم نے ہمیں یہ تربیت دی نہیں ہے. یہ میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, کیونکہ جو نیشنل میڈیا والے مسلمانوں کے خلاف پرچار کر رہے ہیں, بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, اٹھاؤ کسی بھی مسلمان کا موبائل. ہمارے دین نے نہیں سکھایا کہ ہم کسی اور دین کی بے عزتی کرنے والے ہوں, ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم کسی اور رہنما کی بے عزتی کرنے والے ہوں. یہ جھوٹ بولنے کا فن صرف تمہارے پاس ہے, ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فن نہیں ہمیں سکھایا ہے. تو موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ موبائل کا استعمال اس لیے کرنا ہے کہ جو بری باتیں ان کی رپورٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے, اور جو اچھی باتیں اور اس طرح کی باتیں کہ یہ مسلمان کو فائدہ دیں گی, ایسی بات کہ کسی ہندو بھائی کو فائدہ دیں گی, ایسی بات کہ کسی سکھ بھائی کو فائدہ دے گی, ایسی بات کسی عیسائی کو فائدہ دے گی, ایسی بات جو انسانیت کے بھلے کی ہو, اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ اسلام کی تربیت ہے. اسلام نے موبائل چلانے کے ماپدنڈ طے کیے, ہمیں سکھایا ہے کہ کسی کی ماں بہنوں کے اکاؤنٹ میں جا کے ان کو ناپاک میسج کرنا حرام ہے. ہمیں سکھایا اسلام نے کہ کسی کی تصویروں پہ ان کی شکل بدل کے ان کا غلط استعمال کرنا حرام ہے. اسلام نے کہا کہ تم کسی اور مذہب کی برائی نہیں کر سکتے ہو. اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو. آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے, وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت, آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند, دھنیہ واد.